آج میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، بیوی بھی بیٹھی ہے، کبھی وہ سمجھ لو بھائی، ہاں آج میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میرے بھائی میں تمہیں یہ بتلانا، آج مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں یہ نہ سمجھنا میں مردوں کی طرفداری کر رہا ہوں، ان کے حقوق بیان کر رہا ہوں۔ جتنے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہو تمہارے سے بھی گزارش ہے، عورتوں کو پیروں کی جتی نہ سمجھو، یوں مزاج نہ بناؤ، عورت پیر کی جتی ہے کاٹنے لگے بدل لو، تمہیں کسنے کا پیر کی جتی ہے، گود آمنہ کی ہو، گود آمنہ کی ہو، بیٹا محمد الرسول اللہ آتا ہے، گود فاطمہ کی ہو، بیٹا حسین آتا ہے، تمہیں کیا پتا عورت پیر کی جتی نہیں، عورت کے پاس نبیوں کو سنبھالنے والی گود ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے رابعہ بصریہ کو، رابعہ بصری چوتھی بیٹی، چار بہن، تین بہنوں کی چوتھی بہن ہے، ابا جان میرے بابو دنیا سے چلا گیا، چار بہنیں، بغداد کے اندر فاقہ آ گیا، کال قحط کا پڑ گیا، چار بہنیں، ابا جان نے اللہ سے مانگنا سکھایا تھا، چار بہنیں بیچ روٹ کی آکے بیٹھ گئی، جب فاقے پہ فاقہ آیا کچھ گھر کے اندر نہ ملا، اپنوں نے خیال نہ کیا، یہ رابعہ بصری اپنی بہنوں کو لے کے بغداد کے چوک میں آکے بیٹھ گئی، شام گزر گئی، مارے غیرت کی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا، ایک امیر آدمی سامنے آیا کہنے لگا کیوں بیٹھی ہو؟ ابا نے اللہ سے مانگنا سکھلایا، غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے شرم آتی ہے۔ وہ کہنے لگا گزارا کیسے کرو گی؟ کہنے لگی اللہ ہمارا مالک ہے۔ رابعہ بصریہ کے تقوی کو، 8 سال کی بچی کو، 10 سال کی بچی کے تقوی کو دیکھا، کہنے لگا اگر یہ بچی میرے گھر کا کام کیا کرے تو پورے سال کے خرچے کا انتظام کروں گا۔ رابعہ بصری کہنے لگی کوئی بات نہیں، اگر میری قربانی، میری محنت بہنوں کے کام آئے گی تو میں کام کاج کرنے کو تیار ہوں۔ وہ دیکھتا رابعہ بصری کبھی پانی بھر کے لاتی، کبھی گھر کے برتن جھاڑو کرتی، سارا دل کام کرنے لگتی، رات کو مصلے پہ کھڑے ہو کے زاروں قطار رونے لگتی۔ مالک کہنے لگا اتنی سی بچی سارا دل کام کرتی ہے، رات کو مصلے پہ کھڑی ہوتی ہے۔ مالک کہنے لگا دیکھتا ہوں کیا کہتی ہے، کھڑکی میں کھڑا ہوا رابعہ بصری اللہ کے آگے کھڑے ہو کے رو رہی ہے کہ الہی مالک بڑا سخت ہے، سارا دل کام کرواتا ہے، پروردگار عالم تیرے آگے سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، کام کر کر کے میری کمر ٹوٹ جاتی ہے، رات کو سونے کو دل کرتا ہے، اگر سو جاؤں تیرے آگے سجدہ نہ کروں تو اللہ تیرا سامنا کیسے کروں گی؟ پروردگار عالم اس لیے میں رات کو کھڑی ہو کے تیرے آگے روتی ہوں، میری دل کی نافرمانی کو معاف کر دے، رات کا رونا قبول فرما لے۔ مالک پیچھے کھڑا تھا، چیخیں مار کے رونے لگا، کمرے سے باہر چلا گیا، دروازہ کھول کے مکان سے باہر کھڑا ہو گیا۔ رابعہ بصری اب جب نماز سے فارغ ہوئی کہنے لگی مالک کیا بات ہے، گھر سے کیوں چلے گئے؟ کہ اتنا تیرے پہ ظلم کیا، جس انداز سے تو اللہ کو پکار رہی تھی میں دوڑ گیا، مجھے ڈر لگا آسمان میرے اوپر نہ کہیں گر جائے۔ یہی رابعہ بصری ہے، اللہ اکبر۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے انہیں مصلی پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے دیکھا، کہنے لگے اے رابعہ جتنی بھی عبادت کر لے مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ولایت مردوں کے حصے میں آئی، بادشاہت مردوں کے حصے میں آئی، نبوت مردوں کے حصے میں آئی۔ جب اتنا کا کہنے لگی حسن بصری ٹھیک ہے، عورت نبی نہیں بن سکتی، نبیوں کی ماں تو بن سکتی ہے۔ اسی رابعہ بصریہ کا جب انتقال ہوا علماء کرام نے لکھا جب قبر میں دفنا کے آ گئے، قبر میں اتار کے آ گئے، اللہ بنی، مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آئی، پوچھا رابعہ تیری ساتھ کیا بنی؟ کہنے لگی فرشتے قبر میں آئے تھے، انہوں نے آ کے منکر نکیر نے مجھے یوں کہا من ربک یا رابعہ، اے رابعہ بتا تیرا رب کون ہے؟ کہ پھر تو نے کیا جواب دیا؟ کہ میں نے فرشتوں سے ہی پوچھ لیا، میں تو تمہیں بعد میں بتلاؤں گی، تم بتلاؤ تمہارا رب کون ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے اے رابعہ ہمارے سے کیوں پوچھتی ہے؟ کہنے لگی اس وجہ سے اتنی دور سے آئے ہو اور مجھے بتاؤ رب کون ہے؟ کہنے لگے ربی اللہ، کہنے لگے
لگی واہ واہ سبحان اللہ، اتنی دور سے آئے، اپنے رب کو نہ بھولے، جس رب کی زمین کے اوپر ساری زندگی عبادت کرتی رہی، مرنے کے بعد 4 فٹ نیچے آگے میں اسے کیسے بھول سکتی ہوں؟ میں کہاں سے لاؤں حضرت میمونہ؟ اللہ اکبر۔ شیخ عبدالواحد رحمت اللہ علیہ، حضرت میمونہ جنتی عورت ہے۔ شیخ عبدالواحد نے ایک دن مصلی پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھا دیے اور کہنے لگے اے اللہ، اگر دنیا کے اندر میری جنتی عورت ہے، پروردگار عالم وہ مجھے عورت دنیا میں دکھلا دے جو جنت میں میری ساتھی بنے گی۔ فرمایا عبدالواحد چلا جا، پہاڑوں کے اندر ایک اللہ والی نے مصلی بچھا رکھا ہے، اللہ اللہ کر رہی ہے، ڈھونڈتے نشان نہیں کے مطابق پہنچ گئے۔ حضرت میمونہ اللہ کی عبادت کر دی تھی، مصلی پہ بیٹھی، شیخ عبدالواحد پیچھے کھڑے ہو گئے، جب یہ فارغ ہوئی تو پھر میں اس سے بات چیت کروں گا۔ اللہ اکبر، نماز کی حالت میں تھی، سلام پھیرا، شیخ عبدالواحد کو دیکھا، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھی، پتہ نہیں پیچھے کون ہے۔ شیخ عبدالواحد کہنے لگے، میں جملے سن کے حیران ہو گیا، سلام پھیر کے کہنے لگی عبدالواحد ملاقات کا وعدہ جنت میں تھا، دنیا میں کہاں سے آ گئے ہو؟ یاد رکھنا میری ماں میری بہنوں، اللہ پاک بیٹیاں دے، اللہ سے سکھ مانگو۔ کبھی کبھی اولاد ایسے سکھ دے دیا کرتی ہے کہ انسان زندہ مر جاتا ہے، قبر سے پہلے گھر کا کمرہ قبر بن جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ نے بیٹا نہیں دیا، جن کے بیٹے اللہ پاک سلامت رکھے، جن کو بیٹوں کی نعمت نہیں ملی، اللہ پاک وہ بیٹیوں کے اندر نعمت اتار دے۔ کئی بیٹیاں بھی میرے بابو یقین جانو بیٹوں سے آگے بڑھ جایا کرتی ہے۔ رحمت والے نبی نے ارشاد فرما دیا، آپ نے فرمایا اگر اس کے شوہر نے اجازت نہیں دی، میں کملی والا اجازت نہیں دے سکتا۔ چند دن کے بعد میرا وہی بھائی روتا دروازے پر آ گیا، کہنے لگا بہن آج تو چلی جا، روزانہ تیری رات تکتے تکتے ابا جان کا انتقال ہو گیا، آخری دیدار کر لے۔ یوں نہ کہیں بھائی نے مجھے دکھایا نہیں، یوں نہ کہیو کہ بھائی نے میرے ساتھ دشمنی کی ہے، آجا دیدار کر لے۔ کہنے لگی میری وہی بات ہے، جب زندے کے پاس نہ گئی، دنیا سے چلا گیا، اب خامد کی میں کیسے حکم عدولی کر سکتی ہوں، نافرمانی کر سکتی ہوں؟ خامد کی فکر بعد میں، مجھے اللہ کا ڈر پہلے ہے، یہ نہ ہو پردے پردہ بھی ٹوٹ جائے، خامد کی نافرمانی بھی ہو جائے۔ اللہ غنی، شوہر حضور علیہ بھائی حضور کے پاس چلا گیا، ابا فوت ہو گیا، آج تو اجازت دے دو۔ آپ نے فرمایا اس نے پوچھا تھا اپنے شوہر سے باپ مر جائے تو چلے جاؤ؟ کبھی نہیں پوچھا۔ فرمایا اگر شوہر کی اجازت نہیں تو میں کملی والے کی اجازت نہیں ہے۔ کہ میرے بابو شاید کوئی گنجائش نکل آئے، لیکن وہ دین پر عمل کرنے والے تھے، کیوں نہ کرتے چپڑے اجڑوا دیے، اپنے جسم سے کھالیں اتروا دی، اپنی زبانوں پہ آگ کے انگارے میرے زیدوں رکھوا لیے، اپنی اولاد کے اپنے سامنے قیمے بنوا لیے۔ وہ نافرمانی میں قدم کیسے اٹھا سکتے تھے، ان کے دل کے اندر کیسے خیال آ سکتا تھا؟ حضور نے فرمایا شوہر کی اجازت کے بغیر باپ کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بھائی نے جنازہ اٹھایا، لوگ ساتھ ملے، پہل کے دروازے پہ جنازہ رکھ دیا، بھائی ابے کی میت رکھ دی، دروازہ بجایا کہ تو نہیں آ سکتی، ابا کو تو آ کے دیکھ لے۔ تیرے باپ کو چرپائی پہ اٹھا کے لے آئے، لوگ آگے پیچھے ہو گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا، باپ کی میت کے پاس آئی، کفن سے چہرے سے کفن ہٹایا، ابا جان کو دیکھ کے رونے لگی، ماتھے پہ بوسہ دیا، دینے کے بعد چہرے میں چہرہ کفن سے لپیٹ دیا، پیروں کے پاس جا کے پیر پکڑ کے رونے لگ گئی۔ ایک ہاتھ پیروں پہ رکھ رکھا ہے، دوسرا ہاتھ دعا کے لیے آسمان کی طرف بلند کر رکھا ہے، اور کہہ رہی عرش والے میں نے تیرا دین بچایا، باپ کی عیادت قربان کر دی، تیرا دین بچایا، باپ کے گھر جانا قربان کر دیا، تیرے نبی کی شریعت بتلائی۔ اے اللہ میرے اللہ، میرے پلے عمل کوئی نہیں، یہ چھوٹا سا میرا عمل میرے پاس ہے، الہی اگر یہ عمل تیرے دربار میں قبول ہو گیا، اس عمل کی برکت سے میرے باپ کی مغفرت فرما دے۔ یہ روتی ہوئی اندر چلی گئی، لوگ جنازہ اٹھا
اٹھا کے قبرستان لے گئے. تدفین ہونے کے بعد اگلا دن آیا, مدینے کی گلی میں آوازیں لگ رہی ہیں, اور جس باپ کا جنازہ بچی کے دروازے پہ لائے تھے, اللہ نے اس ابے کی رات مغفرت فرما دی. لوگ اکٹھے ہو کے پوچھنے لگے تجھے کیسے پتہ لگا اس جوان کی بوڑھے کی مغفرت ہو گئی؟ کہنے لگا میں نے سارا منظر دیکھا, کل میں جنازے میں شامل تھا, تمہیں کیا بتلاؤں, رات کو اسی پریشانی کے عالم میں سویا, دعا کرتے کرتے سویا. ایسی بختوں والی بچیاں اللہ ہر گھر میں دے دے, ہر ماں باپ کی جھولی میں دے دے, جن کے آنسو ابا کی مغفرت کروانے کا سبب بنے. میں یہ کشمکش میں سوچتا سو گیا, میری آنکھ لگی, مرنے والا میرے خواب میں آیا, سبز رنگی پوشاک میں رکھی ہے, جنت کے اعلیٰ درجوں پہ بیٹھا ہے. میں نے کہا کیا بنی, کون سا عمل تیرے پاک کام آ گیا؟ کہنے لگا اپنے عمل کی تو بات کوئی نہیں, میرا بچہ جنازہ اٹھا کے بیٹی کے دروازے پہ لایا تھا, میری بیٹی نے میرے پیر پکڑ کے اللہ کے دربار میں مانگا, میری بچی کا رونا پسند آیا, پروردگار عالم نے اس کے آنسوؤں کی برکت سے میری مغفرت فرما دی. بھائی نبی صاحب اللہ پاک نے بیٹیاں دی ہیں. بھائی سعید صاحب تم نے خوشی ایسے کی جیسے بیٹوں کی کرتے ہو. آج تم نے عقیقے کی تقریب کی, اللہ اکبر. کیا پتا اللہ بیٹا بھی عطا فرما دے, اس کے خزانے میں اندھیر کوئی نہیں, اس کے خزانے میں دیر ہے. اللہ اکبر. جو اشارہ کرنے کا کام ہے انگلی کا اشارہ ہو جائے گا. اللہ انگلیوں سے پاک ہے, آنکھ سے پاک ہے, اشاروں سے پاک ہے. دنیا داروں کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, جب اس نے اشارہ کر دیا یقین جانو پھر بیٹوں کی کمی نہیں آئے گی. سوچ لیا کرو, اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے بیوی نبی کی ہے, بیٹی ابو بکر کی ہے, بے ساری زندگی ہاتھ پھیلا کے بیٹھ گئی, آج تمہیں بیٹی مل گئی. سیدہ عائشہ کی تطہیر کو قرآن کی سورہ نور میں بیان کر دیا, لیکن بیٹی کی دولت سے محروم رکھا. بتلا دیا ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں, بتلا دیا بڑے بوڑھوں کے ٹوٹکوں میں نہیں, بتلا دیا کسی قبر والے کے پاس نہیں, بتلا دیا کسی درخت والے کے پاس نہیں. یہ خزانہ اللہ نے اپنے خزانوں میں رکھا ہے. وہ چاہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا, چاہے وہ بیٹیاں دے دے. دیکھو قرآن کی ترتیب, بیٹا آئے لوگ بہنوں کے آگے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں, لیکن قرآن کا انداز سنو. اللہ نے بیٹی کو پہلے بیان کیا, بیٹے کو بعد میں بیان کیا. فرمایا بیٹا تو کہیں نہ کہیں پل جائے گا, تایا سنبھال لے گا, چاچا سنبھال لے گا. بیٹیاں لاوارث ہو اتنی جلدی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہوتا. بیٹیاں لاوارث ہو جائے اتنی جلدی کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں ہوتا. یا بولی من یشاء اناثا, اور لوگوں جھولی پھیلایا کرو. اگر بیٹی عیب ہوتی تو نبی کے گلشن سے 4 کلیاں نہ کھلاتا. پھر اللہ اکبر, جب اللہ بیٹی عطا فرما دے جھولی اٹھا کے دعا کیا کرو, شکرانے کے نفل پڑھا کرو. اللہ دنیا چاہے جو مرضی کے تُنے بیٹی دے کے کالی کملی والے کے گھرانے کے ساتھ اللہ میری نسبت کر دی ہے. اللہ سے دعا کرو یہ بیٹیاں پاک بن جائے, یہ بیٹیاں عزت کے ساتھ اپنے گھروں میں رخصت ہو جائے. ماں باپ کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ بیٹیاں دی تو بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے جگہ دینا, بیٹیاں دی ہے تو گھر بھی بیٹیوں کو اچھے دے دینا. میری ماں میری بہنوں, اللہ سے اپنے سہاگوں کی سلامتی مانگا کرو. پروردگار عالم سے مال تو مانگتی ہو, اللہ پاک سے مکان تو مانگتی ہو, گاڑی بنگلہ مانگتی ہو, اپنی اولاد کی خوشیاں مانگ لو. یقین جانو تمہاری دعائیں آسمان کی مخلوق نہیں روکتی, تمہاری دعائیں اللہ کے عرش کو جا کے ٹکرا جاتی ہیں. اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کرو, اپنی اولاد کو دعا دیا کرو, اپنی اولاد کو دعا دیا کرو. اپنے سینے سے لگا لو, اپنے سینے سے لگا لو. آج عجیب موضوع میرے ذہن میں آ گیا, بات یہاں کرنی نہیں تھی لیکن عجیب موضوع ذہن میں آ گیا. لیکن شکر تم لازیدنکم, اور شکر کرو گے زیادہ دیا جائے گا. آج کہتا میرے پاس مکان آ جائے, کہتا میرے پاس شادی اچھی جگہ ہو جائے, پھر کہتا پیسہ میرے پاس آ جائے, دستر پہ ون سمن لے کھانے آ جائے. اللہ
آپ فرما رہے چار چیزیں بڑی نعمت والی ہیں، جسے مل گئی نعمت ہی نعمت ہے، جسے مل گئی میرے بابو فکر وہ بھی نہ کرے۔ ان چار چیزوں میں، زندگی کے چار حصوں میں اگر کفایت شعاری کر لے گا، سادگی سے زندگی گزار کے آئے گا، جب موت کا بلاوا آئے گا تو فرشتہ کان میں آ کے کہے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا آجا اس کے پاس چلا جاتے جو تیرا انتظار کر رہا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس حال میں آجا تو اپنے رب سے راضی ہو گیا، تیرا رب تیرے سے راضی ہو گیا۔ وہ چار چیزیں کیا ہے؟ غور سے سننا۔ شادی ہوئی، بیوی کی پہلی ڈیمانڈ اپنا مکان کب لیں گے؟ شادی پر شرطیں رکھ رہے ہیں، اتنے باراتی آئیں گے، یہ ہے رسم، پھوپھیوں کو دوپٹے، ماموں کو تولیے، تائے چاچوں کے کپڑے، سویٹر، جرسیاں، ند نکال دیا باپ کا، مر گیا۔ بلکہ سسرال والوں کو تو ہاتھ جوڑ کے شکر ادا کرنا چاہیے، انہیں 21 سال کی لخت جگر کو اپنے گھر سے نکال کے ہماری جھولی میں ڈالا۔ اس سے بڑی دولت کیا تھی؟ اس سے بڑی دولت کیا تھی؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، میاں صاحب جس جوڑے میں بیاہ کے لائیں گے وہ جوڑا بھی اپنے گھر سے لے کے آئیں گے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ اور ڈیمانڈ نہ کرنا، بازاروں کے اندر شو پیس کے اندر کپڑوں کو دیکھ کر گھر کے اندر آ کے باپ کی آنکھوں کے اندر وہ ارمان نہ پیدا کر دینا۔ بچی نے یوں کہہ دیا ابو جی فلانے پلازے میں مارکیٹ میں دکان ہے، میں نے دلہن کا جوڑا دیکھا 75,000 کا ہے، میرے ابو جی وہ پہنوں گی۔ ہم نے کئی باپوں کو ہسپتالوں کے سامنے اس جوڑا خریدنے کی خاطر اپنے گردے بیچتے دیکھا، ہم نے کئی باپوں کو یقین جانو اپنے مکان گروی رکھتے دیکھا، ہم نے کئی باپوں کو لوگوں کے پیروں میں پڑتے دیکھا، اپنی پگڑیاں ان کے پیروں میں رکھتے دیکھا۔ میری بچی اگر سکھی چاہتی ہے تو باپ کی آنکھ میں آنسو نہ دینا، باپ کو ایسی تکلیف نہ دینا کہ اس کو پوری کرتے کرتے باپ کو کھو بیٹھو، باپ دنیا سے چلے جاؤ۔ ایک باپ اپنی بچی کی ڈولی کے ساتھ چلا، 3 میل پیدل چلا اور گھر آیا، دروازے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگا او میری رشتہ داروں میرے پاس آ جاؤ۔ رشتہ دار پاس آ گئے، کہنے لگا میں نے آج اپنی بچی کو ایسا جہیز دیا، دنیا کے اندر کوئی باپ ایسا نہیں دے سکتا۔ لوگ کہنے لگے کیا دیا؟ کٹوری کندھے پر اٹھا کے 3 میل تک روتا ہوا دعائیں دے کے گیا ہو، رب ذوالجلال کی قسم ہے جہاں میرے آنسو کام آ گئے دنیا کی دولت کام نہیں آئے گی۔ کبھی ڈیمانڈ نہ کرنا، لڑکا بھی اپنے ابے سے ڈیمانڈ نہ کرے میں تو بگی پہ بیٹھ کے جاؤں گا، میں تو لینڈ کروزر میں جاؤں گا، شادی حال فلانے میں شادی کرنی ہے، ابا جی جہاں آپ چاہو ٹھیک ہے، مسجد میں نکاح پڑھا دو۔ یقین جانو شادی تو حضور کے دور میں ایسی تھی، نبی کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اہل اللہ کی سنت ہے، مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی کی سنت ہے۔ بیٹی کا نکاح ہوا، شام کو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے شوہر کے گھر میں دے آئے، یہ سادگی ہے، تیری امانت ہمارے گھر میں ہے، لوٹانے کے لیے آیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو نہیں بلایا بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو حضرت ام ایمن کے ساتھ بھیج دیا، اسماء بنت عمیس کے ساتھ بھیج دیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنی بیٹی کو خود چھوڑ کے آگئے کہ جا بیٹی اللہ کے حوالے۔ عبداللہ بن مبارک کمرہ حدیث میں آئے، شاگرد کو دیکھا کونے میں بیٹھا ہے، کہ بیٹے کیا بات ہے؟ کبھی بھی کا انتقال ہو گیا جس کی وجہ سے میں 3 دن نہ آ سکا۔ روتا دیکھ کے اندر چلے گئے، اپنی بیوی سے کہنے لگے میرا شاگرد ہے، نبی کی حدیث پڑھتا ہے۔ بیوی چلی گئی، غم میں غمی ڈھال ہے، اس کا غم کیسے دور کر سکتے ہیں مجھے بتا۔ بیوی کہنے لگی کل ہی میری بچی جوان ہوئی ہے، ہمارے پاس پیسہ تو کوئی نہیں، جب بیٹی کا ہاتھ جا کے ہاتھ میں دے دے۔ عبداللہ بن مبارک اتنا بڑا وقت کا محدث ہے، ان کے شہر میں مکان کرائے پہ لو 1000 روپے کرائے پہ مکان ملتا ہے، لیکن عبداللہ بن مبارک کے پڑوس میں مکان لو تو 4000 روپے کرائے
کرائے پہ ملتا ہے، جس کے کرایہ دار بننے کے لیے لوگ ترسا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اللہ غنی اندر آئے اور آ کے شاگرد سے کہنے لگے مال تو نہیں دے سکتا، ہمارے گھر میں تو خود روٹی کا فرق ہے، بیٹی جوان ہے، اگر تو چاہے اس کا ہاتھ دے دو، نکاح پڑھا دو۔ کہ لگا اللہ والے کہاں آپ اور کہاں میں، کہ تو ہاں کر۔ اسی مجلس میں گواہ بلا کے نکاح ہوا۔ شاگرد عشاء کی نماز کے بعد گھر چلا گیا، اماں جان بیٹھی دیکھ رہی ہے، اماں آج بڑا مسئلہ بن گیا، مجھے اکیلا دیکھ کے میرے جیون ساتھی کا انتخاب عبداللہ بن مبارک نے اپنی بیٹی کا کر دیا، اس سے میرا نکاح ہو گیا۔ کہ بیٹے روٹی کھا لے، کیوں ٹہل رہا گھر کے صحن میں؟ کہنے لگا اماں اتنے بڑے وقت کی محدث کی بیٹی ہے، اماں کہاں لاؤں گا، کہاں بٹھاؤں گا؟ ابھی ماں باپ سوچ رہے تھے، دروازہ بجا، شاگرد نے دروازہ کھولا، دیکھا عبداللہ بن مبارک باہر کھڑے ہیں، بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اندر کر دیا۔ کہنے لگا موت، کہنے لگے موت کا ڈر ہے، تیری امانت میرے گھر میں ہے، موت آگے اللہ کو کیا جواب دوں گا، تیری امانت میں تجھے لوٹانے کے لیے آ گیا ہوں۔ یقین جانو جب باپ بیٹیوں کو خود رخصت کیا کرتے تھے تو ان بیٹیوں کی گود میں خدا کے ولی آیا کرتے تھے، ان گودوں میں ابدال آیا کرتے تھے، ان گودوں میں وقت کے مجدد آیا کرتے تھے، ان گودوں میں پیرانے پیر عبدالقادر جیلانی آیا کرتے تھے، ان گودوں کے اندر سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آیا کرتے تھے، فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آیا کرتے تھے۔ جب گودیں اجاڑ ہو گئی، گھر قرآن سے خالی ہو گئے، گھر ویران ہو گئے، گھر کی ٹیپ ٹاپ کے پیچھے لگ گئے، تمہیں کیا پتا زینوا بیوتکم وتلاوت القرآن، تمہارے گھروں کی زینت تو خدا کا قرآن ہے، تمہارے گھروں کی زینت تو نماز ہے، تمہارے گھروں کی زینت اعمال صالح ہے۔ کوئی کمرہ ایسا نہ ہو جہاں سے قرآن پڑھنے کی آواز نہ آئے، کوئی مکان کا حصہ ایسا نہ ہو جہاں سے میرا بابو نماز کی آواز نہ آئے۔ اپنے مکانوں میں کمرے بنانے والوں، ڈائننگ ہال بنانے والوں، ڈرائنگ روم بنانے والوں، بیڈ روم بنانے والوں، سلیپنگ روم بنانے والوں، خدا کے واسطے ایک کمرہ بناؤ، اس کے باہر لکھ دو یہ مسجد ہے، نماز یہاں پڑھیں گے، تہجد یہاں پڑھیں گے، شکرانے کے نفل یہاں پڑھیں گے، مسجد میں فرض پڑھ کے آئیں گے، سنتیں یہاں پڑھیں گی۔ خدا پاک کی قسم تیرے گھر میں نافرمانیوں کی صورت میں لعنت برسے گی، مسجد کا حصہ نظر آ گیا، وہ لعنت رحمت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اپنے گھر کا ایک کمرہ یا دو مصلے بچھ جائے، مسجد لکھ دو یہ مسجد ہے، بیوی نماز پڑھے، امی یہاں اعتکاف کرے گی، خدا کے نفلی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاؤ، بیوی کو آدھا گھنٹہ نفلی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ لے، تو شادی کے اندر سادگی لے کے آؤ۔ یہ کوئی شادی ہے؟ شادی ہوئی ابھی بچہ نہیں پیدا کرنا، کیوں؟ شادی کا قرضہ نہیں اتر رہا، ابھی بچہ نہیں پیدا کرنا، آنے والے مہمان کو کون روک سکتا ہے؟ سادگی کرتے، جو 100 روپے کا آپ نے کارڈ بنوایا، 1000 کارڈ چھپوائے، کتنے کے بن گئے؟ وہ بچاتے، ٹیلی فون پر بلاوا دیتے، فون پر پیغام میسیج دیتے، خود چلے جاتے، 500 روپے کا پٹرول پھونک کے لاہور میں دعوت دے آتے، نہ 50,000 روپے کا وہ کارڈ چھپواتے، بلاوا دیتے، مسجد میں نکاح ہے، سادگی سے آتے، میرے نبی کے ہاں نکاح ہوتا مجلس میں چھوارے یوں کر کے پھینکتے، اتنی زور سے نہیں کہ سر پہ لگے، یہ سنت ادا ہوتی۔ دوسری بات، اب دیکھو شادی کے اندر منگنی، اس پہ پیسہ خرچ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ شبراتیں جا رہی ہیں، اس کے بعد عیدیں، ٹھیک ہے اپنی بیٹیوں کو دو، لیکن دن مختص کر کے مت دو کہ اسی دن دینا ہے، اسے جون جولائی کے مہینے میں کپڑے کی ضرورت ہے، میں شبرات کا انتظار کر رہا ہوں، اس کے کپڑے گھس گئے، میں شبرات اور عید کا انتظار کر رہا ہوں، پہلے دینے چاہیے تھے، اس خرچے سے بچو۔ پھر اس کے بعد تاریخ ہے، اس پر دیکھ پک رہی ہے، وہ پھر 10,000 کسی سے قرض لے کے آ رہا ہے۔ برات والے دن ہم نے کئی باپوں کو لوگوں کی کانوں میں خسر مسر کرتے دیکھا ہے، شادی کے لیے کچھ دے دو کچھ دے دو، مانگتا پھر رہا ہے، اور لوگ جو ہے بس مذاق بھی کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے۔ تم نے دیکھا نہیں، بوڑھا باپ ہے، سفید داڑھی ہے، برات آ کے بیٹھ گئی، چاہیے تھا کہ 10 آدمی لائیں گے، اپنے گھر ولیمہ کر، اپنے
گھر میں ایک ایک بندہ بلائے اور براتیوں کو سب کو دعوت دے آؤ، کیا وہ باپ نہیں ہے؟ کیا ان کی عزت نہیں ہے؟ 10 آدمی لاتا اور کہتا میاں صاحب فکر نہ کرو، روٹی کھا کے آئیں گے، تیرے گھر کا پانی بھی نہیں پیئیں گے، تجھے بیٹی دے دی، اس سے بڑا تیرا احسان کیا ہے؟ ہم تو ساری زندگی تجھے سلام نہیں کر سکتے، تجھے ہمارے گھر کا سربراہ دے دیا، ہمارے گھر کی رونق دے دی، ہماری نسل کو چلانے والی دے دی، تیرا احسان ہے، ہم تیرے گھر کا پانی نہیں پیئیں گے تاکہ تیرے پہ بوجھ نہ بنے۔ آتے مسجد سے آئے ہیں، صرف لڑکا جائے گا اور اپنی بیوی کو لے کے گاڑی میں آ جائے گا، ہم کچھ نہیں کھائیں گے۔ خدا کی قسم برادری ناراض ہوتی، عرش والا راضی ہوتا، روزے میں قبلی والا راضی ہوتا۔ اللہ کی قسم روزہ انور سے اس بیٹی کے لیے دعا آتی، اس سہاگن جوڑے کے لیے دعا آتی، لیکن یہ چیز چھوڑ دی۔ اگلے دن ولیمہ سادگی سے ہوتا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے جمعے کے لیے، ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے جمعے کے لیے، گھر میں جتنے افراد کی کوئی نماز جمعہ نہیں پڑھتا، نائی کہتا ہے روٹی پکانی ہے جی، روٹی پکاؤں، برات 2:30 بجے ہے، جمعہ پڑھنے کہاں جاؤں؟ نائی کی نماز جمعہ، اس کے ملازموں کی نماز جمعہ قضا، براتی میں جتنی گاڑیوں میں ڈرائیور آ رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں لیکن اکثر پڑھتے نہیں، ان کی نماز جمعہ، براتیوں میں حاجیوں کی نماز جمعہ۔ امام صاحب کو ڈر ہے یار نکاح نہ پڑھاؤں تو جمعہ چلا جائے گا، جمعہ پڑھاؤں تو نکاح چلا جائے گا، اس کا جمعہ آگے پیچھے ہو رہا ہے، تو بچی 400 بے نمازیوں کی لعنت اپنی جھولی میں لے کے جاتی ہے۔ جمعے کا دن برکت والا ہے لیکن جمعے کے ٹائم نکاح نہ رکھو، اور دن میں نکاح رکھو، مسجد میں نکاح رکھو گے برکت حاصل ہوگی۔ کیوں؟ عملہ جب آئے گا اور نہ اپنی ٹوپی لے کے آئے، مسجد کی ٹوپی لے کے بیٹھے گا، آئے گا، چلو سب کو نہیں 10 کو حیا آئے گی، وضو کر کے بیٹھے گے، جب وضو والے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھیں گے اور مسجد کا ماحول اتنے براتی نہیں جتنے فرشتے بیٹھے ہوں گے، بچی کیا لے کے جائے گا؟ مسجد میں نکاح کرو، چھوڑ دو حالوں کو، یہ تو کمائی کے اڈے ہیں، یہ کمائی کے اڈے ہیں۔ کتنی بے نگاہوں کی نگاہی، بد نگاہی بچی کی جھولی میں جا رہی ہے، کیمرے کے عکس جا رہے ہیں، اور ایک دولہا جس کی بیوی ہے جسے دیکھنا چاہیے تھا اس نے تو سیرا باندھ رکھا ہے، اور جن سے پردہ حرام تھا وہ بار بار ٹکر ٹکر کر کے دیکھ رہے ہیں۔ کتنوں کی لعنت، اس گود کے اندر ولی آئے گا نہیں، اس گود کے اندر ننگا آئے گا۔ بڑے بڑے حاجی صاحب بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے لا کے سب کے سامنے بٹھا دے، حاجی صاحب غیرت کہاں چلی گئی؟ کیا حضور کے روزے پہ کھڑے ہو کے حضور سے یہی وعدہ کر کے آیا ہے؟ الحاج صاحب بیت اللہ کا طواف کرتے تمہیں خدا سے یہی مانگا تھا کہ بچی کو ننگا کر کے میں شادی حال میں بٹھا دوں گا۔ اللہ کی قسم اسے ساتھ ساتھ پردوں میں رخصت کرتا، رخصت کرتے وقت اپنے سینے سے لگا کے اس کے چہرے پر ہاتھ کر کے چھپا کے لاتا اور کہتا بیٹی سسرال کی ڈولی میں بٹھا رہا ہوں، میرے پاس زندگی کی کمائی یہ ہے، ہاتھ جوڑتا ہوں اس کمائی کو بچا کے رکھنا۔ بیٹی تیری ایک غلط نظر اٹھ گئی تو تیرے باپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی، تیرے باپ کا گھر جہنم بن جائے گا۔ بیٹی تجھے پردوں میں لایا ہو، اور کیوں نہ پردوں میں لایا، میں نے تو رکھا ہی تجھے 3 دن، اللہ کہتے پردوں میں ہے، رحم مادر میں پردے پہ رکھا۔ یقین جان اگر اللہ پاک نام لیتا تو عورتوں کا، نبی کی بیویوں کا نام قرآن میں لیتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے تو عورتوں کا نام قرآن میں لیا کوئی نہیں، اگر لیتا تو عائشہ کا نام لیتا۔ کیوں؟ زید حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، جب لوگ زید بن محمد کے نام سے پکارنے لگے تو خدا کا قرآن آیا، زید محمد تیرا بیٹا نہیں ہے، زید اسی کا بیٹا ہے جس کا خون ہے، لیکن اس کے دلجوئی کے لیے اللہ نے ان کا نام قرآن میں لے دیا۔ نبی کی گھر والی پہ تہمت لگی، قرآن اللہ خود میدان میں آیا، چاہتا اللہ اس عورت پاک باز عائشہ کا نام قرآن میں لیتا۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا حضور کے پاس آئی، پہلے دور میں الفاظی طلاق ہو جایا کرتی، انہوں نے کہا تیری کمر ایسے لگتی ہے جیسے میری ماں کی ہے، اس پر بات طلاق ہو گئی۔ بوڑھی تھی، شور بھی بوڑھے تھے، خولہ بنت ثعلبہ بوڑھی حضور علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگے اللہ کے نبی کچھ گنجائش ہو سکتی ہے، بوڑھی میں ہوں، میرا شوہر بوڑھا ہے، میں اکیلی ہو جاؤں تو مجھے کون سنبھالے گا، میرے شوہر کو کون سنبھالے گا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، حضور کچھ گنجائش؟ آپ نے بولا اللہ کو کوئی آرڈر نہیں، کوئی آرڈر نہیں، چپ، کچھ تو بولے۔ آپ نے منہ پھیر دیا، یہ اٹھی، گھر آئی، مصلی بچھایا، لیکن اللہ تیرے نبی نے تو کچھ نہیں کہا، میں ہاتھ اٹھاتی ہوں
مجھے ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں ملا، میں نے سپریم کورٹ میں آ کے درخواست کر دی۔ اللہ جب تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ حضور بیٹھے، اللہ ماتھے پر وحی کے اثرات ہیں۔ قرآن ہے قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ۔ میرے نبی تو نے تو نہیں سنی، میں نے تو سن لی ہے نا۔ وہ عورت اپنے شوہر کا ٹکڑا لے کے آئی تھی، جاؤ اس عورت کے ٹکڑے پر خدا کو ترس آیا، اس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کی تمام عورتوں پر احسان فرما دیا ہے۔ آج کے بعد ان الفاظوں پر طلاق نہیں ہوتی، طلاق تو طلاق کے جملے کہنے پر طلاق ہوتی ہے۔ بوڑھی ہو گئی، حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، حضرت ابوبکر آئے، وہ فوت ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا وہ عمر رضی اللہ عنہ، جس کا دور ہے ایک عورت مدینے کی گلی میں سے جا رہی ہے، ایک جوان آیا، عورت کے چہرے کو دیکھ کے کہنے لگا بڑی خوبصورت ہے، کھڑی ہو گئی، کہا کیا چاہتا ہے؟ کیا بنانا چاہتا ہوں؟ کہا ایک شرط، کیا مانے کرے گا؟ انہوں نے کہا تیرے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لاؤں گا۔ کہا کرے گا؟ کہا کروں گا۔ کہا پھر ایسا کر، عمر کا زمانہ ہے، اس کے پیچھے 40 دن نماز پڑھ لے، 41 دن جہاں کھڑی کر کے گیا ہے یہی کھڑی ہوگی، یہاں ننگی کر دینا، ہو جاؤں گی۔ حضرت عمر کو نے کہا ٹھیک ہے۔ عورت کے چکر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے 40 دن نمازیں پڑھی، 41ویں دن سر زمین کے ساتھ جھکا ہوا، آنکھیں بند آیا، وہ عورت کھڑی تھی، انہوں نے کہا اوے یہاں ہو، کہا جا رہا ہے؟ پلٹ کے نہ دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگا، کہ اب یہ عمر نے دل اللہ کو دے دیا ہے، اس میں عورتوں کی محبت کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمت، عمر تیری زبان پر حق بولتا ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر کسی میرے بعد کسی کے سر پر نبوت کا تاج سجتا تو عمر تیرے سر پر سجتا۔ بدر کے موقع پر جو فیصلہ کیا، حضور علیہ السلام نے ساتھ فرمایا عمر اگر اس فیصلے پر عمل ہو جاتا، عمر تیرے سوا دنیا پہ کسی کو رسائی حاصل نہ ہوتی، کوئی نہ بچتا خدا کا۔ لو نزل عذاب من السماء ما نجا منکم غیر عمر، عمر اگر میں تیرے فیصلے کا انکار کر دیتا، خدا کا عذاب آتا، تیرے سوا دنیا میں کوئی نہ بچتا۔ آپ نے یہ عمر، وہی حضرت خولہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر کے پاس ہے، عمر میں نے تیرے سے بات کرنی ہے۔ آپ نے کہا کرو، گرمی کا موسم ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، سب نیچے کھڑے کھڑے کے سن رہے ہیں، رو رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ صحابی کہنے عمر عورت ہی تو ہے، چل آگے چل، اس کو مسجد میں آ جانا۔ آپ نے کہا چپ، اس کی تو اللہ نے سنی ہے، عمر کون ہوتا ہے جو اس کی نہ سنے؟ اس کی تو خدا نے سن کے اللہ میدان میں آ گیا، عمر اس کی کیوں نہ سنے؟ اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے، اپنے مقام سے گرو مت۔ مکان کیا ہے؟ جس مکان میں سکھ نہ ہو اس کوٹھی کا کیا فائدہ؟ جس جھونپڑی میں سکھ ہو اس جھونپڑی میں زندگی۔ 4 چیزوں میں سادگی، شادی بیاہ میں سادگی لے آؤ، پھر دوسری مکان بنانے میں سادگی لے کے آؤ، سادہ مکان ہو۔ اللہ نے کہا کلو من طیبات، کھاؤ پیو، کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ لیکن اسراف نہیں کرنا، کھاؤ پیو۔ اللہ نے بلڈنگ دی ہے تو خدا کا شکر ادا، اگر اس بلڈنگ میں اللہ کی نافرمانی تو یہ جہنم کا گھر ہے۔ اگر اللہ کی فرما برداری، ایسے پروگرام ہوئے، حضور نے فرمایا جس نے نیا مکان بنایا ہر کمرے کے اندر دسترخوان بچھائے، یہ سنت ہے، میرے نبی کا حکم ہے۔ نیا مکان بنایا اور اوپر نیچے دائیں بائیں کمرے میں دسترخوان بچھائے، اللہ کے لیے دسترخوان بچھا کر عام دعوت ہو، آؤ کھانا کھا کے جاؤ، وہ گھر جنت بنے کرتا ہے۔ کمروں میں قرآن کی آوازیں ہو، مسجد کی جگہ ہو، یہ گھر دنیا کے اندر جنت نظر آتا ہے۔ مکان کے اندر کفایت شاہی، حضور علیہ السلام، اور پھر مکان بھی مکان۔ میرے بابو یہ تو مقدروں والوں کو ملتے ہیں، ان سے پوچھو جنہیں سر چھپانے کے لیے جھونپڑی نہیں ملتی۔ یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ موقع ہی نہیں ملتا کون سے کمرے میں سو، کہاں نہ سو۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر خدا کا لاکھ اور بے حد اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تم نے دیکھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، حضور مدینے میں آئے، کچا سا مکان، یہ حضور کا میزبان ہے، مدینے کا پہلا کچا مکان، لوگ اپنے گھروں میں جھاڑو دے رہے، پانی چھڑکاؤ کر رہے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گھر آئے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ بیوی کہنے کیا ہوا؟ آنکھوں سے آنسو، کیا ہوا؟
کہنے لگے میرے مقدر نہیں جاگے، میرے نصیب نہیں جاگے، آج کالی کملی والا عرش بری کی سیر کرنے والا آج مدینے میں آ رہا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں جھاڑو دے رہے ہیں، پانی کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں، میرا نیچے کا حصہ بھی کچا، اوپر کی دیواریں بھی کچی ہیں۔ کاش آقا میرے مہمان بنتے، میں حضور کا میزبان بنتا، حضور قدم رکھ دیتے، میرا گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا۔ ابو ایوب انصاری کی گھر والی نے جھاڑو پکڑا دی، پانی کی بالٹی لے کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی جھاڑو لگانا میرا کام ہے، پانی کا چھڑکاؤ کرنا تیرا کام ہے، اور حضور کو مہمان بنا کے ہمارے گھر میں بھیجنا خدا کا کام ہے۔ لگا جھاڑو، وہ کہنے گھر تو دیکھ، اگر تو جھاڑو لگا، جھاڑو لگائی، آگے پانی کا چھڑکاؤ کر دیا، کمرے میں چاندنی بچھا دی، حضور کی سواری کا انتظار ہے۔ جب مدینے میں آمد طلع البدر علینا کی صدائیں آنے لگی، ابو ایوب بھی باہر آ کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ مدینے کے بڑے بڑے انصار آئے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے ہمارا گھر، ہمارا گھر، میرا ڈیرا، میری کوٹھی، میرا بنگلہ۔ آپ نے فرمایا سواری کو چھوڑ دو، سواری کی رسی، سواری کی گردن پر، اونٹنی کی رسی پر آپ نے گردن ڈال دی۔ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کے حکم کی تابع ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، جہاں آرڈر ہوگا وہیں رکے گی۔ جب ابو ایوب کی مکان والی گلی میں آئی، ہر گلی کے دروازے کو اونٹنی سونگنے لگ گئی، اللہ اکبر، سونگتے سونگتے ابو ایوب انصاری کے مکان کے آگی دیوار کو اور دروازے کو اونٹنی سونگنے لگ گئی، اور اپنی ناک کی نتھے پھلا کر وہیں بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری دھاڑے مار کے رونے لگے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ مکان کس کا؟ وہ غریب ابو ایوب کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا جلدی آ جا، اس سواری سے ہاتھ پکڑا کے مجھے نیچے اتار اور اپنے نصیبے پہ ناز کر، تجھے میں میزبان بنا دیا، اللہ نے مجھے تیرا مہمان بنا دیا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، بھائی شہید تجھے مبارک ہو، یہ اللہ کے مہمان تیری بیٹی کے عقیقے کی دعوت میں آئے ہیں۔ وہ چاہتا یہاں تاش کھیلنے والے بھی بھیج سکتا تھا، ناراض ہوتا پتہ نہیں اس مکان کو کیا بناتا، پتہ نہیں ماں باپ کی کون سی دعائیں رنگ لے آئی، پتہ نہیں کون سی نیکی تمہارے ساتھ رنگ لے آئی، پتہ نہیں تم نے اپنے بھائیوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا ہے۔ یقین جانو پیسہ ہاتھ کا محل ہے، پیسہ ضائع ہو ضائع کر دینا، بھائی کو بھائی سے جدا نہ کرنا۔ یقین جانو انگلی کٹ جائے ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے، اگر بھائی جدا ہو جائے تو دل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کون سی ادائیں رنگ لے آئی، پتہ نہیں اماں نے کس وقت ہاتھ اٹھا دیے ہو، پتہ نہیں ابے نے کس وقت ہاتھ اٹھا کے بچوں کی خیر مانگی ہو۔ ابو ایوب تیرے مقدروں کے کیا کہنے۔ حضور نے ہاتھ پکڑایا، نیچے آگے 2 منزلہ مکان تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں حضور تشریف لائے۔ دونوں میاں بیوی نے فیصلہ کیا اوپر آنے جانے میں حضور کو تکلیف ہوگی، نیچے حضور کا انتظام کر دیا جائے، اوپر ہم رہ لیں گے۔ شام کا وقت ہوا، میاں بیوی اوپر چلے گئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کمرے میں داخل ہو کے قدم اٹھانے لگے، جھٹکا کھا کے دیوار کے ساتھ گر گئے۔ بیوی کہنے لگی خیر ہے، کیا بات ہے؟ کہ نیچے حضور بیٹھے ہیں، قدم آگے اس لیے نہیں رکھ رہا کہ حضور کے سر پہ میرا قدم نہ آ جائے۔ دونوں نے دیوار کے ساتھ بیٹھ کے رات گزار دی۔ پانی پینے کی طلب ہوئی، اندھیرے میں پانی پینے لگے، مٹکا زمین پہ گر گیا، پانی چھت کے اوپر آ گیا۔ جو جاڑے کا موسم تھا، سردی کا موسم تھا، ایک ہی تلائی ایک ہی رضائی پاس تھی۔ جب پانی گرا تو رضائی اتار کے پانی پہ ڈال دی، کئی قطرہ پانی کا چھٹک کے حضور پہ نہ گرے، رضائی گیلی ہو گئی۔ سردی میں ٹھٹرتے ٹھٹرتے رات گزاری۔ ادھر اذان ہوئی، حضور مسجد کے لیے تشریف لے گئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے، نبی علیہ السلام مسجد کے سیر میں کھڑے ہیں۔ ابو ایوب انصاری کو آتا دیکھا، کہیں ادھر آ جا۔ ابو ایوب انصاری کا ہاتھ پکڑا، آسمان کی طرف بلند کیا، کہا اللہ یہی ہے نا، اللہ یہی ہے نا، اللہ یہی ہے نا۔ حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کملی والے کیا بات ہے؟ کہا ابو ایوب رات جو تو نے مہمان نوازی کی میرے اللہ کو بڑی پسند آ گئی ہے۔ سادگی۔ تیسری چیز میرا بابو دسترخوان کے اوپر سادگی لے کے آؤ۔ پوچھ لینا قاری عتیق الرحمان صاحب سے، جب سے اعلان نبوت فرمایا اس وقت سے لے کر سمندرک کے روزے میں جانے تک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پہ بیٹھے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی بیٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، انہوں نے ٹھنڈے سالن کے اوپر زیتون کا تیل ڈال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے 2 سالن ایک برتن میں جمع ہو گئے، عمر انہیں نہیں کھائے گا۔ حضور علیہ السلام کے دسترخوان پہ کبھی 2 سالن نہ تھے۔ روٹی کا کنارہ کچا ہو جائے بیوی کو تانا نہ دینا، مرچ زیادہ ہو جائے بلڈ پریشر کا بہانہ کر کے تانا نہ دینا، بچی پانی ٹھنڈا نہ لے کے آئے، بچی گلاس دھلا ہوا لے کے نہ آئے، منہ پر تماچا نہ مارنا۔ بچیوں کے منہ پر تماچے نہیں مارے جاتے بلکہ بچیوں کے منہ تو چومے جاتے ہیں۔ ان منہوں کو جب تک تمہارے گھر میں ابو سے دے لو، ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رو لو، یقین جانو سسرال میں جانے کے بعد یہ سینہ رل جاتا ہے۔ سسرال میں جانے کے بعد جب تک کام نہیں کرتی سر پہ ہاتھ کوئی نہیں پھیرتا، جب تک کپڑے نہیں دھوتی کوئی گلے سے نہیں لگاتا، جب تک گھر کے سارے جھاڑو برتن نوکرانیوں کی طرح کر نہیں لیتی، کوئی پانی کا گلاس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یقین جانو تم بازار مزدوری کرتے ہو، تمہیں مزدوری پہ پیسے ملتے ہیں۔ بیٹیاں تمہاری سسرال جانے کے بعد 24 گھنٹے نوکری کرتی ہیں تو عوض میں 2 روٹیاں پانی کا گلاس ملتا ہے۔ کوشش کرو جب تک ماں باپ کے گھر میں بیٹیاں موجود ہیں منہ سے بعد میں نکالے، پہلے ان کی خواہش پوری کر دو۔ پتہ نہیں سسرال جانے کے بعد یہ کہتے ہوئے ترسے گی، کہتے ہوئے ڈرے گی، اتنی بے بس ہو جاتی ہے۔ جو شوہر ساری زندگی کے وجود سے لطف اٹھاتا ہے، خدا کی قسم اسے بھی زبان سے اپنی خواہش کہتے ہوئے ڈرتی ہے۔ بابو بھائیو جب تک تمہارے پاس ہے، بہنوں سے پوچھا کرو آج گھر میں کیا پکانا ہے، بہن سے پوچھا کرو پردے کیسے لانے ہیں، بیویوں سے تو ساری زندگی پوچھو گے، بہنوں سے پوچھو۔ یقین جانو خدا پاک کی قسم سسرال کئیوں کو ایسے ملتے ہیں، کتوں کی عزت تو ہوتی ہے، آنے والی دلہن کی عزت نہیں ہوتی ہے۔ عزت دو اپنے گھروں میں۔ کبھی بہن کے بھائی آج اپنے ہاتھ سے میں نے تیرے لیے روٹی پکانی ہے، جیسی روکی سوکی پکا کے رکھے، خدا کی قسم مزے لے لے کے کھا، جیب سے 100 روپیہ نکال کے دے، واہ جی واہ میری بہن نے روٹی پکائی ہے۔ تجھے کیا پتا بہن کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، عرض والا راضی ہو جائے گا، 4 بیٹیوں کا باپ روزے میں کملی والا راضی ہو جائے گا۔ یقین جانو 2000 روپے کا جوڑا پسند کرتے ہو، اپنے لیے 2000 کے بجائے 1000 کا جوڑا لے آؤ، 1000 کا جوڑا بہن کے لیے لاؤ، لا کے کو بیٹا یہاں جا، میرا دل چاہ رہا تھا اپنے لیے کپڑے لاؤ، جب میں نے جوڑا پکڑا مجھے میری بہن یاد آ گئی، تیرے لیے بھی جوڑا لے کے آیا۔ یقین جانو تجھے جوڑے کی سلائی کی فکر پڑے گی، جوڑا بہن کے ہاتھ میں آئے گا اسے بھائی کی مغفرت کی فکر پڑ جائے گی، جوڑا ہاتھ میں اٹھا کے دعا کرے گی، اللہ جس بھائی نے مجھے جوڑا پہنایا اللہ تو اسے جنت کے جوڑوں سے مالا مال فرما دے۔ لباس میں سادگی لے کے آؤ، سادہ لباس بھائیو رکھو، ٹھیک ہے؟ اللہ فرما رہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، بار بار فرمایا اوہ لوگو کلوا بالطیبات ما رزقناکم، اللہ نے اچھا دیا، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، لیکن میرے بابو اچھے پہننے کے اندر ان کا بھی خیال کرو، جن کے تل کے اوپر کپڑا نہیں ان کا بھی خیال کرو، جو سال میں کبھی کبھی جوڑا پہناتے ہیں۔ فرمایا مقدروں والا وہ مالک ہے، عزت والا وہ مالک ہے، جیسا خود پہنے ویسا اپنے نوکروں کو پہنائے، اللہ بھی راضی، اللہ کا حبیب بھی راضی۔